رمضان المبارک قریب ہے تو ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اسے کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، کہاں نہلانا ہے، واش روم کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام۔ تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5000 کے، ابھی تک تو 5000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی۔ یہ 5000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں۔ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولویوں سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان
کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں، تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، کیا کر رہے ہو، اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، مسوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں، اف یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں، بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان
نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا, اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا, مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے, کچھ ایسا سیٹ اپ ہے, موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا, جزاک اللہ, اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے, سادہ, پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے, اوپر سے اور بٹھا دیں گے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے, ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھیں, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا, وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں, کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا, اس میں اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن, تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مانوں. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وہو متوسد له متوسد ببرد له او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا, سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بیوی سے پٹا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا, اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے, تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے, ابو تراب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آگے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنا ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران, بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو. میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بیچارے کو کیوں مارے, اس کے کیا قصور ہے. تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, تو اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری. جی
کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے, اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکات, صدقات و خیرات بھی ہے. آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں گے نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے بھائی. ہم لوگوں سے بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا. بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ, اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں, اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچنے کی نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں, پروفیسر لگے ہوئے کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں, یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے,
डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए, तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है। तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे, कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4-4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं की टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करें कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो कि किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान में, वहां से छलांगे मार रहे हैं, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए, ढक्कन यहाँ क्या हुए हुए हैं, खुले हुए हैं। तीसरी तरफ गधे घोड़े की लीदों की तस्वीरें आनी चाहिए, कचरे के ढेर आने चाहिए, चरसी आने चाहिए पाइप के अंदर बैठे हुए। फिर असल लिबरल लोगों का असल चेहरा आएगा, क्योंकि ये जो मुल्क है लिबरल लोगों के हाथ में, ये मौलानाओं के हाथ में नहीं है। फिर आएगा एक तरफ देखो साइंसदान रॉकेट भेज रहे हैं वहां पे, और इधर कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। तो लोग साइंसदानों का मौलवियों से मुकाबला करवा रहे हैं, हालांकि दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आ रही मेरे तो आसमान में खलाई सैयारे भेजना मौलवियों की फील्ड थोड़ी। मौलवी मोटिवेशन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि सैयारा भेजने के क्या इस्लाम में फजाइल हैं, ठीक है ना, साइंसदान बनने के क्या फजाइल हैं, डॉक्टर बनने के क्या फजाइल हैं, वो मौलाना बयान करेगा। हर चीज में उलमा को बुरा भला कहते हैं लोग। दूसरी बात यह कि फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया तो खुली भी है ना, बहुत से लोग मौलाना नहीं होते, मौलाना बन के आए हुए हैं। वो तो आप हर एक पर ये ठप्पा लगा रहे हो मुफ्ती है। मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने क्या बना दिया, इतने फोन आए मेरे पास, मुफ्ती साहब देखें मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कर रहे हैं, ये होते हैं मुफ्ती। मैंने कहा भाई उस पे कौन कहां मुफ्ती लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसने बोला ये मुफ्ती है। किसी को भी उठा के मुफ्ती आसिफ जरदारी साहब कर दो आप, फिर कहो देखो ये मुफ्ती लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुफ्ती का डिग्री कोई हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं। और हकीम तो होलसेल, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है। और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल हैं, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने, हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें। मैंने कहा मेरा एक यूट्यूब पे वो है, क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए। कहते हैं इस क्लिप का नाम क्या है, क्लिप का? मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वक्त पूरा हो गया। कि भाई देखो, अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी। एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये अज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन के कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती हैं मगर रोजा छोड़ देती हैं, बहुत सी नापाक होती हैं मगर रोजा रखती हैं। तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तस्हीले बहश्ती जेवर के नाम से। वो किताब हर घर की जरूरत है, उसमें बहुत रोजमर्रा के मसाइल लिखे हुए। हमारे अहले हदीस हजरात उस पर एतराजात करते हैं, तो किसी मसले पर एतराज करें तो मेरे सामने लेकर आए उसको। समझते हैं कि नहीं समझते? एतराज करना आसान होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अभी मेरा वो बात हुई थी ना, मुनाजरा लोगों ने नाम दे दिया, हालांकि मुनाजरा नहीं था। उसमें हुआ ये था कि वो ये बार बार कह रहे थे तकलीद ये है, तकलीद वो है। मैंने कहा आप बैठे, पहले मुझे बताएं तो आपके यहाँ तकलीद की डेफिनेशन क्या है। तो मैं पहले लिखूंगा, फिर अगली निशस्त में हम इस पे क्या करेंगे, बहस करेंगे। क्योंकि ऐसे इधर उधर बातें करना बहुत आसान होता है। तो सामने बैठ के आप मुझे रिटर्न लिख के दें, मैं पहले आपके दावे को समझूंगा, आपका दावा है क्या, फिर हम उस पे बहस करेंगे। तो मोहतरम ने दावा ये बताया कि किसी की को बिला दलील फॉलो करना क्या कहलाता है,
तकलीद, और ये हराम है, नाजायज है। मैंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है? उन्होंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है। वो मौजूद है, रिकॉर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, कोई ताबीई अगर सहाबी की तकलीद करता है, बगैर दलील उनकी बात को मानता है, तो ये भी हराम है। अब वो यहाँ की बात को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, घुमाना। वो कह रहे हैं कि वो भाई आपने खुद ही दावा किया, या तो आप दावे से रुजू करो, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको दावे से रुजू करने का, मैं कोई बहस थोड़ी कर रहा हूं आपसे। आप कह दो भाई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तकलीद की डेफिनेशन करने में, बल्कि असल में ये नहीं बल्कि यूं है। तो मैंने कहा तो हदीस की किताबों में बहुत से फतवे हैं, सहाबा के ताबीईन ने आके मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, वो चले गए, ना उन्होंने दलील पूछी ना उन्होंने दलील बताई। तो कह रहे हैं आप हवाला पेश करें, तो मैंने कहा आप इंकार करें कि ऐसा नहीं है, तो मैं हवाला पेश करूंगा, ना इंकार कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आदत है गल वेले दी ते फल मौसमदा, टू द पॉइंट बात करने की आदत है। तो उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया, बहस की तरफ लेकर चले गए। तो मुझे गुस्सा आया फिर कि भाई मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूं, मैं कोई प्रोफेशनल मुनाजिर नहीं हूं, ना मैं आपसे मुनाजरे के लिए बैठा हूं, और मेरा दिल साफ था, लिहाजा मैंने इनको रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दी। इंसान के दिल में चोर होता है तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता, और मैंने उनको ये कहा लाइव नहीं करें, क्योंकि बाज दफा इंसान की जबान से ऐसी बात निकल जाती है कि वो पब्लिश करने की नहीं होती। लेकिन उन्होंने खैर उसको लाइव भी चलाया और जो कुछ हुआ सबके सामने। तो गल वेले दी फल मौसम दा, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। तो वो ये समझ रहे थे शायद मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूं, ना मैं नीचा दिखाना चाहता हूं भाई, मैं आपसे आपका दावा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका तकलीद के बारे में मौकिफ क्या है। तो कहने तफसीर की फला किताब में ये लिखा, भाई तफसीर की किताब में क्या लिखा है ये तो मुफस्सिर का मौकिफ है ना, मैं तो अहले हदीस का मौकिफ पूछना चाहता हूं, आपका मौकिफ क्या है। तो आज का जो दौर है ना हक को समझने का नहीं है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो है। तो बात क्या चल रही थी ये, हाँ मैं यही कह रहा था, ये जो बहश्ती जेवर किताब है ना मसाइल की, ये घर में रखें। ये बहुत हिंदुस्तान में इस किताब को अल्लाह ने जितनी मकबूलियत अता फरमाई है, इतनी मकबूलियत किसी दूसरी किताब को नहीं मिली है। दहेज में खवातीन को ये किताब दी जाती थी, तो जामे तो रशीद ने आसान करके छापी है। और अगर कोई अहले हदीस हजरात कहते हैं ये गलत है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, तो मुझे बताएं कौन सा मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। और फिर इनसे कहें कि आप एक ऐसी किताब लेकर आए जो कुरान और सुन्नत के मुआफिक हो। आप तो मसाइल की किताब लिखे ना, आपकी तो कोई है ही नहीं इस तरह की। ये फौरन जवाब में कहते हैं हमारी किताबें ये जो अबू दाऊद और बुखारी हमारी है, तो आप बुखारी और अबू दाऊद घर में रखें और रोजमर्रा के मसाइल आप उससे निकालें, आपको नहीं मिलेंगे। तभी तो उलमा किताबें लिखते हैं कि आसान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का इल्म को एक जगह जमा कर दिया जाए। तो आप लिख लें कोई किताब, आप बुखारी मुस्लिम से ही लिख लें, ना खुद लिख रहे हैं ना लिखी हुई किताब, कीड़े निकालना है बस। अभी वो मशहूर फितना परस ने क्या किया है, वो मेरा एक बयान में एक नाजेबा अल्फाज आए थे जिससे मैंने माजरत भी की कि वो है ना मुफस्सिरीन के बारे में मैंने कहा, हालांकि वो मेरा मकसद मुफस्सिरीन नहीं उनके हवाले, कि आप बार बार मुफस्सिरीन के जो हवाले दे रहे हैं तो इन हवालों का तस्करा ना करें। आप आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। तो एक मशहूर जमाना है, उन्होंने क्या किया, तो तौसीफुर रहमान राशिदी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, सबके जो इस तरह की चीजें है ना निकाल के क्लिप बना के मार्केट में चला दी। तो उलमा की बातों को में जो इस तरह की नेगेटिव चीजों को अगर आप किताबों से जमा करना शुरू करेंगे और तकरीरों से जमा करके क्लिप बनाएंगे तो इससे मुआशरे में जोड़ पैदा नहीं होगा बल्कि तोड़ पैदा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सबकी दावत करें और आप बोले तुम्हारे अब्बा ने फला सन में ये गलत काम किया, तुम्हारे चाचा ने फला सन में ये गलत काम किया, तुम्हारे मामू ने फला सन में ये गलत किया, और तुम्हारी फुफ्फो एक दफा पकड़ी गई थी भाग के, फिर आई थी, तोबा कर ली थी लेकिन पकड़ी गई थी, और तुम्हारी खाला को भी मैंने देखा है टिकटिकी बांध के तुम्हारे चाचू को देख रही थी। ये सारा करके आपने एक दस्तरखान पे सबको दावत की और ये क्लिप चला दी और कहा मैं जोड़ पैदा करने के लिए ये काम कर रहा हूं, मेरा मकसद उम्मत में तोड़ नहीं है। वाह वाह, खुदा की कसम, मजा आ गया। तो बाज लोगों का ये काम है, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने अपनी किताब में ये लिखा, फलां देवबंदी ने अपनी किताब में ये, फलां बरेलवी ने तकरीर में ये कहा, फलां अहले हदीस ने तकरीर में ये कहा, फलां ने, और वो इतना मलगूबा बना के सब उलमा से लोगों को बदगुमान करके कहा कि मेरा काम उम्मत में जोड़ पैदा करना है, मैं फिरका परस्ती और तोड़ को कभी पनपने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, इससे बड़ा लतीफा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मुस्बत चीजों को हाईलाइट किया जाता है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान से। उलमा इस बारे में एक उसूल बयान करते हैं कि आदमी गलत हो, आदमी गलत हो, फिर अगर वो सही बात भी करे तो उसकी वजह से मुतासिर मत हो। जैसे गामदी साहब ने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया, दो चार अच्छी बातें भी करते हैं, वो जन्नत जहन्नम की भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन वैसे पूरा उन्होंने पर्दा के भी धज्जियां उड़ा दी, इद्दत के हकाम की धज्जियां उड़ा दी, दाढ़ी का इंकार कर दिया और पता नहीं क्या क्या। दो चार बातें अच्छी कर लेते हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह की तौहीद है, मुल्हिदों के खिलाफ तकरीरें भी उनकी मिलती हैं, और बाज दफा बंदा क्या होता है, सही होता है लेकिन उससे गलतियां होती हैं। तो अगर कोई बंदा ठीक है, उससे कभी गलती हो रही है तो आप उसकी गलती को उछाल रहे हो,
اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہوئے. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت نے اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی بھی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریضات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان کو. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے. اس سے روزے آسان ہو جائیں گے, ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہو اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب
نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی؟ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین, صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں
गुमराह लोगों में दाखिल कर रहे हो। तो इस्लाम बहुत पहले बर्रे सगीर में आया है, जिस शक्ल में आया वही शक्ल ठीक है, बात की चीजों पर एतमाद नहीं होता हमें। तो मैं एक बात करके बयान को खत्म करता हूं, ये जो 8 का लफ्ज है ना, तरावी का लफ्ज है, ये 8 रकतों पर सादिक बोलो नहीं आता। बहकी की हदीस है और भी रिवायतें इस बारे में कि असलाफ जब तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, असलाफ से मुराद सहाबा ताबईन, तो 4 रकतों के बाद आराम किया करते थे। तो इसलिए 4 रकत को तरवीहा कहा गया। क्या कहा गया? तरवीहा। रौह से निकला है, रौह। इस्तिराहत का लफ्ज सुना है आप लोगों ने? आराम। इस्तिराहत किसे कहते हैं? आराम। तरवीह आराम देना। राहत, राहत का लफ्ज तो और आसान है ना। अरे राहत का लफ्ज नहीं सुना? राहत किसे कहते हैं? आप कह रहे हो वो उसे कहते हैं, हमारे महल्ले में रहती है। राहत कहते हैं आराम, रेस्ट। इस्तिराहत, राहत। रव्वहा युरव्विहु तरवीहन, बाबे तफील में जब जाता है आराम देना, तो तरवीहतुन, क्योंकि 4 रकतों के बाद आराम करते थे तो उन 4 रकतों को क्या कहा गया? एक तरवीहा, यानी रेस्ट है इसके बाद। अब तरवीहा का जो लफ्ज है ना, 4 रकतों के बाद क्या हो रहा है? रेस्ट। इट इज कॉल्ड तरवीहा। सबको पता है 4 रकतों को तरवीहा कहते हैं। 2 तरवीहों को अरबी में कहेंगे तरवीहतान। क्या कहेंगे? जैसे रजुल का माना एक आदमी, रजुलान 2 आदमी। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा के लिए अलग। तो अगर ये 8 रकतें होती तो इनको मुहद्दिसीन तरावीह ना कहते बल्कि तरवीहतान कहते या तरवीहतैन कहते। क्या कहते? 2 तरवीहे, और इनके बीच में वैसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, 4 रकत के बाद इमाम बैठता, बोलते चल भाई आगे जल्दी कर, जाना भी है घर में हमें। तो तरवीहतैन कहते, इनको मुहद्दिसीन तरावीह नहीं कहते। और तरावीह का लफ्ज है जमा। अरबी में जमा कम से कम अफराद कितने होते हैं उसके? 3। तो कम से कम 12 रकतें होनी चाहिए। लेकिन तरावी भी जमा कसरत है, जमा किल्लत, कसरत जमा अक्सा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा जमा हो। तो पता है 4 रकतें काफी ज्यादा हैं तो उनको तरावी कहा जाएगा। 4 रकतें थोड़ी सी भी हो तो उनको तरावी। 4 रकतें अगर 3 दफा आएंगी तो उसको भी अला वजहिल कमाल हम पूरे तौर पर तरावी का लफ्ज इस पे सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन घुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। अब देखें ना यूट्यूब पे इसका जो बयान आएगा ना, उसमें घुमाया हुआ होगा, उसमें घुमाया ये अपनी तरफ से निकाला हुआ है। अपनी तरफ से नहीं भाई, बैहकी की हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायतें हैं, आप देख लो। उसमें लोग कहते हैं हवाला क्यों नहीं दिया मुफ्ती साहब ने? आप इनकार करो, मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। आप इनकार करो कि ऐसा नहीं है, हम टाइम बचा रहे हैं अपना। वो मुझे कह रहे थे ना उस बहस में कि मुफ्ती साहब आप दलील दो, जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। मैंने कहा दलील उसके जिम्मे उस वक्त है जब सामने वाले दावे का इनकार करे। मैंने सत्तार भाई को मैंने कहा कि सत्तार भाई तुमने 1 लाख रुपए लिए हैं। सत्तार भाई कह रहे हैं नहीं, हाँ लिए हैं। तो मुझे क्या जरूरत है मैं गवाह पेश करूं कि दलील दूं? वो मान रहा है। तो ये सब मानते हैं। ये तो उलमा जिसने भी हदीस की किताबें पढ़ी उनको पता है कि तरवीह का लफ्ज इसलिए लिखा हुआ है इसमें। तो असलाफ से मस्जिद नबवी में, हरम में एक रमजान भी ऐसा नहीं गुजरा जब से हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू कराई हैं कि 20 रकत से 1 रकत भी कम हुई। ज्यादा तो हुई है, कम बोलो नहीं हुई है। एक उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पर 1400 साल से जमा हो गई। तो मेरे भाई जो आपसे कुरान और सुन्नत के नाम पे बात करे ना, उसे बोले भाई ठीक है मैं कुरान और सुन्नत ही को मानता हूं, मगर कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो इन मुज्तहिदीन ने की है उसको मानूंगा। जो 15वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरीह, मैं उसको बोलो नहीं, चाहे वो सऊदी हो। लोग कहते हैं सऊदी अरब में 8 रकतें हर जगह हो रही हैं, सऊदी अरब में आज हो रही। तो खुदकुशी का गुनाह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बहुत बड़ी शहादत। इसको कहते हैं अजीमत। अजीमत यही है कि डर जाए। तो इसी तरह कोई हिंदू मुसलमान होता है, ईसाई मुसलमान होता है, उसको खतरा है बहुत ज्यादा मारेंगे, कत्ल कर देंगे, तो उसके लिए जायज है कि जबान से इकरार ना करे, दिल में मुसलमान हो जाए। अल्लाह बख्शेंगे क़यामत के दिन, उसको ईमान वालों में शामिल करेंगे। लेकिन अगर वो डर जाता है कि नहीं भाई मुझे मार दो, मैं शहादत के लिए तैयार हूं, तो ये बहुत बड़ी शहादत है, इसमें बहुत बड़ा अजर मिलेगा, जैसे कि इसको मिला। ये डट गया। डटने से फायदा होता है कि मोटिवेशन बहुत मिलती है सामने वाले को, यार इतना मजबूत तो कुछ होगा ना, इसमें जान होगी इस मजहब में, तभी तो डट गया है। तो वो जो नज्जार था ना, वो भी डट गया। जब कौम पैगंबरों को धमकियां दे रही थी हम पत्थरों से मार के हलाक करेंगे, तो इसको तो ज्यादा धमकियां देंगे, तू तो हमारी कौम का आदमी है भाई, तू उधर कैसे चला गया? तो इसने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं रब पे ईमान ले आया हूं। जैसे हजरत उमर डर गए थे ना नबी के दौर में, जब मक्का में लोग मुसलमान हो रहे थे तो छुप के मुसलमान होते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरात थे, बहुत जुल्म होता था जो मुसलमान हो जाते। हजरत उमर जब मुसलमान हुए ना, तो मस्जिद हराम में जाके ऐलान कर दिया कि मैं क्या हो गया हूँ, मुसलमान हो गया हूँ, ऐसी की तैसी, जो उखाड़ना है आके उखाड़। बल्कि बोला कि जिसको अपनी बीवी को बेवा करवाना है तशरीफ ला सकता है वो।
یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا تو یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی, عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے کس کے دور میں, عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولے اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھئی کیا ہو گیا, پاگل بیٹھا ہوں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلے آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہا ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گئے. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے, کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. سانس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں, آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے.
بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ